اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ صلح حدیبیہ کے ہی پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکے کے مشرکین کو کسی بدگمانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کا ارادہ فرمایا تو وہاں کے دیہاتوں کے لوگوں کو بھی کہا چلو تم بھی ہمارے ساتھ، ہم عمرہ کر آئیں گے۔ تو ان لوگوں نے اور منافقوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور وہ اس لیے نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ان کو مکے کے مشرکوں سے ڈر لگا ہوا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے اب مٹا دیے جائیں گے، کیونکہ مکہ جا رہے ہیں تو مکے کے لوگ ان کو گھیر کر مار ڈالیں گے۔ تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے بغیر واپس لوٹے تو ان لوگوں کی پول بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دی کہ ان کا اندرونی طور پر کیا حال تھا، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی تاریخ ایک نئے دور میں داخل ہو گئی، اور صلح حدیبیہ جو تھی وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک اہم موقع تھا۔ ایسا حالات نے پلٹا کھایا کہ اس کے بعد مسلمان اور اسلام دنیا میں غالب ہوئے اور ساری چیزیں جو ہی وہ مغلوب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو پست کر دیا، اور صرف یہ نہیں بلکہ جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی وہ ساری سازشیں بھی کھل کر سامنے آ گئیں، اور مدینے کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں اور ریشہ دوانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے کام ہو رہے تھے، ان کا بھی سب کا صلح حدیبیہ کے بعد خاتمہ ہوا، کیونکہ بنو نذیر اور غزوہ خیبر یہ واقعات جو ہیں اس کے فوراً بعد پیش آئے، اور یہود کو ہمیشہ کے لیے مدینے سے نکال دیا گیا اور ان کو ذلیل کر دیا گیا۔ منافقین یہود کی پشت و پناہی کے اندر یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، لیکن جب یہودی کو مدینے سے نکال دیا گیا اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے بلکہ ان میں سے بعضوں کو ملک شام کی طرف اور بعضوں کو ملک فلسطین کی طرف اور بعضوں کو عراق وغیرہ کی طرف نکال کر باہر کر دیا گیا، اور بعض لوگوں کو مدینے کے باہر خارج کر دیا گیا، تو مسلمانوں کی اس کارروائی سے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مشرکوں کی رہی سہی جو قوت تھی اور ان کی جو ہمتیں ہو رہی تھی وہ بھی تقریباً پست ہو گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو منافقین ہی کے اس کو بتایا کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، کہ یہ اللہ کے بارے میں گمان رکھ رہے تھے، اور ان کا گمان، ان کی بدگمانیاں
ان کا داؤ اللہ تعالیٰ نے انہی پر پلٹ دیا اور یہ مصیبت کے میں پھنس گئے، اور یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ آسمان اور زمین کے لشکر اللہ کے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے آسمانوں کے اور زمینوں کے لشکر، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ کے لشکر بظاہر جو ہیں، جیسے دنیا میں جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی فوجیں ہوتی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کی بھی لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کو کب حرکت میں لاتے ہیں، کہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ بھیج دیتے ہیں، جیسے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں پر اللہ نے بیان کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے کر دیا ہم نے ہاتھی والوں کو، کھایا ہوا بھوسا بنا دیا، فجعلہم کعصف مأکول، ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم ذات العماد، بڑے مضبوط لوگ تھے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کے جیسا زمین میں پیدا نہیں ہوا۔ لیکن وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور وہ قوم سمود جنہوں نے پہاڑوں سے چٹانوں کو تراش کر اس میں محلات تعمیر کر لیے تھے، اور وہ فرعون جو بڑی قدرت اور طاقت والا تھا، ہمارے عذاب کے کوڑے پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا۔ تو اللہ کے لشکر ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں، زمین میں بھی اللہ کے لشکر، لیکن ان لشکروں کے کوئی خاص صورت نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹی چیزوں سے توڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسے ابرہ کی طاقت کو اللہ نے کیسے توڑا، پرندوں سے۔ فرعون کی طاقت کو کیسے توڑا، دریا میں ڈبا کے۔ عاد و سمود کی طاقتوں کو اللہ نے کیسے توڑا، ہلکے زمینوں کو جھٹکے دے کر، ہواؤں کو زور دے کر۔ اللہ تعالیٰ اس طرح بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی چیزوں سے توڑ دیتے ہیں، اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ قوم نوح کو اللہ نے پانی میں ڈبا دیا، کسی پر اللہ پانی روک کر عذاب دیتے ہیں، کسی کو پانی دے کر عذاب دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ مرض دے کر ہلاک کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سب لشکر ہیں، یہ سارے لشکر ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کیا ہوگا، مہنگائی کی مار دیں گے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ مہنگائی کا آنا اللہ کا عذاب ہے، وباؤں کا پھوٹنا اللہ کا عذاب ہے، موتوں کا کثرت سے واقع ہونا اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کے عذاب ہیں۔ اللہ کے عذاب، گمراہی کا بڑھ جانا اللہ کا عذاب ہے، ظالم بادشاہوں کا مسلط ہو جانا اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا یہ عذاب ہے، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے لشکر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کو جب چاہتے ہیں حرکت میں لے کر آتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کو اپنے مقامات پر محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ اپنے لشکروں کو استعمال نہیں کرتے، مواقع ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے جب غزوہ احزاب ہوا تو سارے لشکر جمع ہو گئے تھے، مدینے کو گھیر لیا گیا تھا، اور بڑی خطرناک صورتحال تھی۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تظنون باللہ الظنون، صحابہ کرام کو اللہ کے بارے میں بدگمانی ہونے لگی تھی، یہ حال ہو گیا تھا۔ اور بلغت القلوب الحناجر، ان کے دل جو ہے کلیجے منہ کو آ لگے تھے، یہ حالت ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے سوال کرنے لگے تھے، متی نصر اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ کی مدد نہیں آئے گی، ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں، دشمن ہم پر اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے وار کرنے کے لیے آیا، اللہ کیا ہم اسی طرح ہلاک کر دیے جائیں گے؟ یہ صورتحال احزاب میں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تیز آندھی بھیج دی، مشرکین مکہ کی ہانڈیاں اوندھی ہو گئی، اور ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، ان میں پھوٹ ڈال دی۔ اللہ اہل حق کی جمعیت میں اتحاد پیدا کرتے ہیں اور باطل کے دلوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں۔ جب اللہ کو اپنا کام دکھانا ہوتا ہے تو باطل کو اللہ توڑ دیتے ہیں۔ باطل جمع تو ہوتا ہے لیکن باطل کو اللہ توڑتے ہیں۔ ایک اللہ کا ضابطہ یہ بھی ہے کہ باطل کو اللہ تعالیٰ توڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ باطل کو توڑ دیتے ہیں اور اہل حق کے دلوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، محبت ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ کی تعداد چھوٹی تھی، مختلف قبائل کے لوگ تھے، اور عربوں میں قبائلی عصبیتیں بہت زیادہ تھیں، بات بات پر لڑائی اور جھگڑے ہوا کرتے تھے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی برتری کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان میں عصبی اور نسلی دشمنیاں بہت خطرناک ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
اور اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ اللہ کا تم پر انعام ہوا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے بھائی بھائی بنا دیا، محبتیں ڈال دی. اللہ اہل حق کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، اور اہل حق کی اگر اجتماعیت ہوتی بھی ہے تو پھر اس اجتماعیت کو اللہ پارا پارا، چورا چورا، ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ حدیبیہ کے موقع پر بیان کر رہے ہیں کہ ان کی اجتماعیت سے متاثر نہیں ہونا. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ احکام دیتے ہیں، قرآن نازل کرتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، تو صرف اس وقت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہدایات کا، ان احکام کا جو تعلق ہے وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اسی تناظر میں روشنی دی گئی ہے کہ تمہارے ساتھ جب بھی ایسے حالات آئیں تو جذباتیت سے کام نہیں چلتا. صحابہ یہاں جذباتی ہو گئے تھے، جذبات سے کام نہیں چلتا. کوئی بھی مسئلہ ہے، جیسے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے خانہ کعبہ کی کسی نے تصویر فیس بک پر ڈال دی، اس میں کوئی ایسی چیز ڈال دی، اب مسلمان جذبات میں آ جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، مسلمان جوش میں آتے ہیں. یہ جوش کے کام نہیں ہے، ہوش کے کام ہے. قرآن ان کے لیے اصول بیان کر رہا ہے کہ نہیں، تم کو عقل سے کام لینا چاہیے، جذبات سے کام لینا ہے. جذبے عقل کو مغلوب کر دیتا ہے. جب جذبہ بڑھ جائے گا، جوش آ جائے گا تو عقل مغلوب ہو جائے گی، اور پھر عقل مغلوب ہوگی تو فیصلے نادرست ہوں گے، جس کا ضرر اور نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن اگر آپ اسی کو حکمت اور تدبیر کے ساتھ کام کریں گے تو اس کے نتائج خاطر خواہ پیدا ہوئے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو جذبات میں آتی، بھڑکا کر، سڑکوں پر لا کر آپ لوگوں کو، کچھ لوگ رہتے ہیں اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. مسلمان جذبات میں آ جائے، سڑکوں پر آ جائے، بھڑک جائے، جوش میں آئے، پھر نقصان کس کا ہوتا؟ اپنا ہی نقصان ہو. اس کا طریقہ ہے نہیں. جن لوگوں کو یہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان لوگوں کو سے ملاقات کی جائے، ان لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے. وہ جانتے نہیں اللہ کے رسول کیا ہیں، وہ جانتے نہیں ازواج مطہرات کیا ہیں، وہ جانتے نہیں اللہ کا گھر خانہ کعبہ کیا ہے، وہ جانتے نہیں اسلام کیا ہے، وہ جانتے نہیں اللہ کی کتاب کیا ہے. اگر ہم ان کو یہ بتا دیتے تو وہ کبھی نہیں لڑتے، وہ بلا وجہ نہیں لڑیں گے، بلا وجہ نہیں شرمگیزی کریں گے. لیکن اس میں قصوروار ہم ہیں کہ ہم نے ان کو وہ بات نہیں پہنچائی، اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں. اگر وہ جان لیں گے تو وہ گالی دینا بند کر دیں گے، وہ برائی کرنا بند کر دیں گے، اور ہم مشتعل ہونا من ہو جائیں گے. تو ان کو بھی سمجھے گے کہ بھئی ہماری اس کا رد عمل نہیں ہو رہا ہے، ریئیکشن نہیں آ رہا ہے. تو ان کو پھر جب ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کو کی چڑ ہوتی ہے، اس کو چڑھائے تو وہ چڑھتا ہے. اب اس کو، ہمارے یہاں ایک آدمی تھا، اس کو کوئی بھی لالا کہتا تھا وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا. اب بچے جیسی گزرتا تو لالا کہہ کر چھپ جاتے تھے، وہ گالی دیتا. پھر تھوڑا آگے بڑھا تو پھر بچے لالا کہہ دیتے تھے. اب وہ لالا اس کی چڑ بن گئی تھی اور وہ چڑھتا تھا. اس کو وہ سمجھایا گیا کہ بھی کہنے دیا کر. پھر آخر میں کچھ دنوں کے بعد وہ تنگ آ گیا اس طرح، تو اس نے چھیڑنا یعنی چڑھنا چھوڑ دیا. جب اس نے چڑھنا چھوڑ دیا تو لوگوں نے بھی اس کو چڑھانا چھوڑ دیا. جب ہم چڑھنا چھوڑ دیں گے تو لوگ ہم کو چڑھانا چھوڑ دیں گے. واقع حدیبیہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حکمت کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ معاملات کو سلجھانا چاہیے. پیغمبرانہ بصیرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے ناموافق شرائط کو قبول کرتے جا رہے ہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طبیعتوں سے بالکل میل نہیں کھاتے، اور پھر وہ طاقت ہے ان کے پاس، ان کی ہیبت ہے، اور انہوں نے پہلے سے اپنا ایک مقام بنا رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تو رک گئے. یہاں آگے جو بات ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھنے والی بات ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، وہ مبشر خوشخبری سنانے والا بنا کر، وہ نذیر اور ڈرانے والا بنا کر. یہ تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہی گئی اس آیت میں. انا ارسلناک شاہدن ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنایا. شاہد کہتے ہیں جس جگہ آدمی موجود رہے، اس جگہ کی جو بھی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھے اس کو بیان کرے، اس کو شاہد کہتے ہیں، اس کو شاہد کہتے ہیں. واقع کی موجودگی کی گواہی دینے والے کو شاہد کہتے ہیں کہ فلانی جگہ
آگ لگی تو میں نے اپنی آنکھوں سے آگ کو لگتے ہوئے دیکھا، یہ اس کی گواہی ہوگی۔ فلانے کا قتل ہوا، میں نے اپنی نگاہوں سے قاتل کو جو مقتول ہے، قتل کیا گیا، اس کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، اس کو شاہد کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ لفظ شاہد استعمال کیا۔ آج سورہ نساء پڑھی جا رہی تھی، اس میں بھی ایک آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئی، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور وہ وقت کیسا عجیب ہوگا جب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر بھیجیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ شاہد اور شہید ان دونوں کا مادہ ایک ہے، شہیدہ سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں موجود ہونا، حاضر ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں اور شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے وہ معتبر ترین گواہی ہے۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے وہ اپنی اپنی قوموں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، ہم نے تیری بات ان تک پہنچائی، انہوں نے مانا، انہوں نے نہیں مانا، یہ گواہی ہوگی۔ نبیوں کو بلایا جائے گا تمہارے پاس، جیسے کل انشاءاللہ آپ لوگ سورہ مائدہ میں سنیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ اور حضرت مریم کو اللہ بلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا انت قلت، کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ اتخذونی امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ خدا بنا لو، تم نے کہا تھا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، میں سبحانک، تیری ذات پاک ہے، میں کیسے بھلا یہ کہہ سکتا ہوں، میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے وہ قول پر کہ وہ جو کہتے ہیں نا عیسیٰ اللہ کے بیٹے خدا ہیں، تو اللہ ان کو بلائیں گے، پھر تمہارے بارے میں کہا تھا، تم نہیں کہا ہوگا تب تو یہ کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا، آپ نے کہا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں اے اللہ، میں نے نہیں کہا، اے اللہ میں نے یہ بات نہیں کہی، اور ان کی گواہی معتبر ہوگی۔ سارے نبیوں کو بلایا جائے گا، ان کی قوموں کو بلایا جائے گا۔ ایک طویل روایت ہے جس کا مفہوم اس وقت بیان کر رہا، ساری قومیں آئیں گی، ان کے نبی آئیں گے، ان کی قوموں کے فرمانبردار نافرمان سب اللہ جمع کریں گے، ان سے پوچھیں گے نبی آئے تھے؟ بولیں گے کوئی نبی نہیں ہمارے پاس ہے۔ اللہ کہیں گے نوح ہم نے تم کو بھیجا تھا، یہ تو کہتے آئے نہیں تھے۔ اے اللہ میں تو گیا تھا ان کے پاس، میں نے ان سے کہا تھا۔ حضرت ابراہیم کہیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے، موسیٰ کہیں گے، حضرت صالح کہیں گے، سمود ہود کہیں گے، سارے نبی کہیں گے ہم تو آئے تھے، ان کو ہم نے اللہ کی بات، تو یہ کہیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں، کہنے لگے بھائی یہ کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گئے تھے، اچھا آپ گئے تھے، گواہ پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں، اللہ تعالیٰ نبیوں سے گواہ طلب کریں گے، گواہ لاؤ۔ اب انبیاء علیہ السلام کے پاس وہاں تو گواہ کا مسئلہ آ جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ بنائیں گے۔ قرآن میں آج جو آپ نے سورہ سنی نا، سورہ نساء، اس میں جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گواہ بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم سب گواہ بنائے جائیں گے، انبیاء ہماری شہادت کو اور ہماری گواہی کو بطور شہادت کے اور اللہ کے پاس پیش کریں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے ہمارا، لیکن ہم سمجھتے نہیں کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ اور گواہ جو ہوتا ہے نا، اس کی صورت اچھی ہوتی ہے، اس کی عادتیں اچھی ہوتی ہے، اس کی شکل اچھی ہوتی ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس میں صفات اچھی ہوتی ہے، تب تو گواہی معتبر ہوتی ہے۔ شہر کا ہر آدمی کو آپ کہیں گے کہ فلان ارے وہ کیسے گواہی دے سکتا ہو، تو وہ 420 ہے، تو 420 کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کہیں گے ان کی گواہی نہیں ہے، 420 لوگ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور گواہ کے اللہ کے حضور میں نبی پیش کریں گے، اپنی اپنی قوموں کو نہیں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے لاؤ بھائی بلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو بلایا جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو وہ کہیں گے ہاں برابر صحیح بول رہے ہیں، تم کو کیسے پتا، تم تو بہت بعد میں آئے تھے، جب موجود نہیں تھے تم کیسی گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ، ہم کو ہمارے نبی نے یہ بات بتائی تھی، اللہ اکبر،
یہ بات ہم کو ہمارے نبی نے بتائی تھی، تیری قرآن تیری کتاب میں یہ بات تھی، ہم نے اس کی وجہ سے جانا کہ یہ نبی اپنی قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اس لیے ہم کو یقین ہے کہ یہ نبی جو بول رہے وہ سچ ہے اور ان کی قومیں جو بول رہی وہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تمہارے نبی نے کہا تھا، بلاؤ تمہارے نبی کو۔ پھر اس امت میں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب امت کو بلایا جائے گا تو نبی کو ان کی گواہی پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم ان کو نبیوں کو بلائیں گے اور نبیوں پر امت کو بلائیں گے اور امت پر نبی کو بلائیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اللہ پوچھے گا بھائی آپ کی یہ قوم جو ہے امت ہے یہ ایسا ایسا کہہ رہی ہے کہ آپ نے بتایا تھا ان کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں میں نے بتایا تھا، میں نے بتایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ضابطے کی کارروائی مکمل ہو گئی، ضابطے کی کارروائی مکمل ہو گئی، نبی سچے، ان کی انکار کرنے والی قومیں جھوٹی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، ان کی گواہی جو ہے وہ حجت ہے اور اس میں بھرپور اعتباریت ہے، اس کا اعتبار ختم نہیں کیا جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ ہے وہ شاہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا۔ اب اس میں اختلاف ہے علماء کا، مفسرین کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد کے صحابہ کے مسلمانوں کے گواہ ہے یا پوری امت کے آخری فرد تک کے لیے گواہ بنیں گے؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہ بنیں گے وہ اپنے زمانے کے مسلمانوں کے گواہ بنیں گے، لیکن جمہور بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے گواہ بنیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنایا، ایمان والے ماننے والوں کو آپ جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ آپ نے بتایا اچھے عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، اللہ کو راضی کرو گے جنت میں جاؤ گے۔ وَنَذِيرًا، نافرمانی کرنے والوں کو پیار کے ساتھ نرمی کے ساتھ ڈرانے والا بنا کر بھیجا، آپ ڈرائیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اب یہاں تین باتیں ایمان والوں کے لیے گئی تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر۔ اب ایمان لے کر آ گئے تو ان کو تین باتیں، اور اس کے رسول پر، تو ان کو تین کام کرنا ہے۔ وہ تُعَذِّرُوهُ، اپنی نبی کی مدد کرنا ہے، تُعَذِّرُوهُ، اپنے نبی کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اپنے نبی کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی صبح اور شام تسبیح پڑھا کرو۔ یہ تین کام ایمان والوں کو بتائے۔ اپنے نبی کی مدد کرنا، نبی کی مدد کیا؟ نبی کی مدد جیسے صحابہ نے کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان کے سامنے دین کا تقاضا رکھا، صحابہ کرام نے اس تقاضے کو برملا پورا کیا، یہ مدد ہے۔ اور اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ اور مدد کی ذمہ داری امت پر دی، اور عہد نبیوں سے لیا تھا، عہد نبیوں سے لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جاءکم رسول من انفسکم، جب تم میں رسول آئے تمہارے اندر سے تو تم نے کیا کرو گے؟ اور وہ کتاب و حکمت لے کر آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ نبیوں سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا۔ امت کو ایک کام دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ جو صحابہ تھے انہوں نے مدد کی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مدد کی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں مدد کی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں مدد کی، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو گھر دیا، دار دیا، کاروبار دیے، لڑکیاں دی، اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناکحت کے اور ازدواجی تعلقات آپ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ انصار مدینہ نے قائم کیے۔ اور پھر یہ نہیں کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، بلکہ دائیں بائیں اوپر نیچے اپنی جانیں نچھاور کر دی، اپنی عورتوں کو بیوہ کرایا، اپنے بچوں کو یتیم کرایا۔ ایسی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی مدد کی۔ ہم مسلمانوں سے مدد کا مطالبہ یہ ہے
کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی حفاظت کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور دین کی دنیا میں دعوت چلائیں، اور عملی طور پر انسانوں کے سامنے اللہ کے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ ہمارے لیے یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہم ضرور اللہ پر، وَلِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَذِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو، وَتُعَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو کبھی بھی حقیر یا کمتر یا ان کے تعلق سے کسی بھی قسم کا چھوٹا خیال دل میں نہیں آنا چاہیے، ان کی تعظیم ہونا چاہیے۔ اللہ عظیم ہے، اللہ کے رسول عظیم ہیں، اللہ بڑے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہیں۔ ان کے رتبوں کو، درجوں کو پہچان کر ان کے ساتھ محبت کا، ایمان کا، ادب کا، احترام کا اور توقیر و عظمت کا معاملہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے، محبت عقیدت میں آج صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، سلام بھیجنا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، دل میں محبتوں کا جوش مارنا اور دل کا بے چین و مضطرب ہو جانا، آج صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں جوش مارنا، یہ توقروہ اس میں شامل ہے۔ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی صبح اور شام تسبیح پڑھنا۔ اس سے صبح اور شام کی تسبیح سے بعض لوگوں نے فجر اور رات کی نمازیں مراد لی ہے، اور عموم مفہوم کے اعتبار سے یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا، اس کی تسبیح بیان کرتے رہنا، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا، اس کی پاکیزگی کے تذکرے کرتے رہنا، یہ ایمان والو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بلا شبہ جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ سے، بلا شبہ وہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ نبی کی بیعت گویا اللہ کی بیعت ہے۔ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ بیعت کا پہلا اصول یہ تھا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں دے دیا جاتا تھا، ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا تھا، اس کو بیعت کہتے تھے۔ وہ بیعت ہر زمانے میں رہی، صحابہ کرام سے حضور ایمان پر بیعت لیتے تھے، جہاد پر بیعت لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے حضرت عثمان کے قتل پر بیعت لی، جو تیسرے رکوع میں آیت آنے والی ہے، تو بیعت لی، تو بیعت لیا کرتے تھے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جاتا، میں نے اپنا ہاتھ فلاں کے ہاتھ میں دے دیا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ بیعت اصل میں اپنے آپ کو بیچ دینا، حوالے کر دینا کہ بھئی اب جیسا وہ کہے گا ویسا ہم کریں گے۔ تو ایمان والوں نے بیعت کی، اور یہ بیعت رسول اللہ کے واسطے سے اللہ سے بیعت ہوتی ہے۔ گویا رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور بندہ جب اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو وہ اپنے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ رسول اور ایمان والوں کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکس، جو اس کے بعد عہد کو توڑ دے، فإنما ينكث على نفسه، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جو اللہ کے عہد کو پورا کرے گا، فسيعطيه اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر دیں گے۔ عہد کی پابندی، کئی عہد ہیں بندوں نے کیے تھے۔ ایک عہد الست ہے، اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا تھا تو پوچھا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا تھا ہاں۔ عہد الست کے اعتبار سے سارے انسان اللہ کے بندے، اللہ سب کا رب ہے، ایک پہلی بیعت۔ دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار، اس کی بیعت۔ پھر جب ہم دنیا میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو قرآن اور تعلیمات اسلام کو پورا کرنے کا عہد ہم نے کیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا ایک عہد نامہ ہے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کو مانیں گے، رسول کو مانیں گے، رسول کی مانیں گے، اور جیسا وہ کہتے زندگی گزاریں گے۔ یہ گویا معاہدہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ خرید چکا ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ تو ہمارا عہد ہے، اب اس عہد کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں؟ اگر عہد کو پورا کریں گے تو اللہ اجر عظیم دیں گے، اور بد عہدی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ فإنما ينقص لنفسه، ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، علانيته وسره وتجارك وجل ثناؤك، لا اله غيرك۔ ربنا اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العز الاكرم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا
وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك.